بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آپ کے جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کس طرح دینا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے قد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کے قد کو ناپا جائے گا۔ ایک سٹینڈ ہوگا، جس طرح کا سٹینڈ اس ویڈیو میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح کا ہی سٹینڈ ہوگا۔ اس سٹینڈ کے اوپر آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ آپ جوتے وغیرہ اتار کے سیدھے ہو کر اس سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو ہی اس سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اوپر سے والے سٹینڈ کو نیچے کیا جائے گا ہلکا سا۔ جو ہی وہ آپ کے سر پہ ٹچ کرے گا تو آپ کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا اور وہ چیک کریں گے کہ آپ کا قد کتنا ہے۔ اس حساب سے آپ کا قد جو ہے لکھ دیا جائے گا۔ آپ کا قد ISSB ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ سے کم ہے تو پھر آپ ISSB کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا انیشیل ٹیسٹ دینے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کا قد پورا نہیں ہے۔ تو اس آرمی کے رولز کے مطابق یہاں پر آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ پورا ہونا ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے تو آپ ISSB کے لیے ٹیسٹ دیں، ورنہ آپ ٹیسٹ نہ دیں، کیونکہ آرمی کے رولز بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور وہاں پر بالکل بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کو ریلیکس دی جا سکے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ جائیں ٹیسٹ پہ تو تیاری کر کے اچھے طریقے سے جائیں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے چیسٹ کو ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی چیسٹ کو سانس لیے بغیر ناپا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی چیسٹ سانس آپ نے لینا ہے، اوپر سانس کو کھینچنا ہے اور اس کے بعد پھر ناپا جائے گا دوبارہ۔ تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں چیسٹ کو ناپنے کے۔ جب آپ کی چیسٹ کو ناپا جائے گا تو آپ نے سانس کو اوپر کھینچنا ہے اور اس کے بعد ریلیز کر دینا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا چیز ہے جی۔ آگے یہ دیکھیں آپ نے جو ہے آگے نی کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ کا جو آپ کی نی ہے، دونوں گھٹنے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوگا۔ ان میں جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی چیز ہے، آپ رائٹ والے بندے کو بھی دیکھ لیں اور لیفٹ والے بندے کو بھی دیکھ لیں۔ جو آپ کے سامنے رائٹ والی سائڈ پہ آدمی ہے، یہ آدمی فیل ہے اپنے ٹیسٹ میں، جو نی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں۔ وہ کیسے فیل ہے یہ دیکھ لیں۔ آپ کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے جو دونوں گھٹنے ہیں یہ آپس میں مل رہے ہیں۔ ان گھٹنوں کو آپس میں کسی صورت میں بھی نہیں ملنا چاہیے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور جو لیفٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے گھٹنوں میں موجود سپیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے گھٹنوں کے درمیان سپیس ہے، اور جبکہ جو رائٹ پہ کھڑا ہے اس کے گھٹنوں کے درمیان بالکل بھی سپیس نہیں ہے۔ تو اس لیے کامیاب ہوگا لیفٹ والا، کیونکہ اس کے گھٹنوں میں سپیس ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھڑے ہیں تو آپ اپنے ٹانگوں کو بالکل ڈھیلا نہ چھوڑیں، اپنے ٹانگوں کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رکھیں اور ساتھ ہی اپنے ٹانگوں کو اندر کی طرف ٹرن دیں۔ جب آپ اپنے ٹانگوں کو اندر کی طرف ٹرن دیں گے تو آپ کے دونوں گھٹنوں کے درمیان سپیس بن جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اور اگر آپ ان دونوں کو ٹرن نہیں دیں گے، بالکل تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں گے، تو یہ بالکل گھٹنے دونوں ساتھ لگ جائیں گے اور آپ اس ٹیسٹ میں، میڈیکل کے اس ٹیسٹ میں ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائی آپ نے خیال کرنا ہے، جب بھی آپ ٹیسٹ کے لیے آرمی میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اندر کی طرف گھما کے رکھنا ہے۔ اور نیکسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے پاؤں کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ فلیٹ فٹ ہے یا نہیں ہے۔ فلیٹ فٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں پورے کا پورا زمین پہ لگ رہا ہے،
جیسے آپ اوپر والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اگر کسی آدمی کا پاؤں اس طرح ہے جو اوپر والی تصویر میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو میڈیکل انفٹنس کی وجہ سے نکال دیا جائے گا، اور وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کا پاؤں سیکنڈ والے کی طرف ہے، یعنی کہ آگے سے اور ہیل سے آپ کا پاؤں لگا ہوا ہے نیچے اور سینٹر میں سپیس آ رہی ہے۔ اس طرح کا پاؤں جس بندے کا ہوگا وہ بندہ کامیاب ہوگا میڈیکل ٹیسٹ میں، اور جس کا پاؤں اوپر والے بندے اوپر جیسے پاؤں رکھا ہوا ہے، فلیٹ فٹ ہے بالکل، جس کا یہ فلیٹ فٹ پاؤں ہوگا وہ بندہ ناکام ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ سائیکلنگ کرنی پڑے گی، سائیکل چلانا پڑے گا۔ سائیکل چلانے سے آپ کے اس پاؤں میں سپیس بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اشد پریکٹس کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے بعد یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اتنا آسانی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی جانا ہے تو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس طرح کے یہ اوپر والا پاؤں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح کا اگر پاؤں ہے تو آپ نے اپلائی ہی نہیں کرنا، نہ اپنا ٹائم، وقت اور پیسہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا پاؤں نیچے والے پاؤں کی طرح ہے تو آپ ضرور جائیں اور ٹیسٹ دیں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو اوپر والا پاؤں ہے یہ سمجھ لے انفٹ ہے، اگر کسی کا پاؤں اس طرح کا ہے کہ وہ انفٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فٹ ہے۔ ابھی آگے بات آ جاتی ہے ویٹ کی۔ اب میں اس میڈیکل میں آپ کا ویٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ویٹ میں سب سے پہلے تو آپ کی جو ہوتی ہے بی ایم آئی نکالی جاتی ہے۔ آپ بی ایم آئی کے چارٹ کو انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کیا ہے اور آپ کا قد کیا ہے اور آپ کی بی ایم آئی کیا بنتی ہے، فٹ میں کیا ہے اور ان فٹ میں کیا ہے۔ اگر آپ کا وزن آپ کے قد کے مطابق، بی ایم آئی کے مطابق پورا ہے تو آپ فٹ ہے۔ اگر آپ کا وزن بی ایم آئی کے مطابق پورا نہیں ہے تو پھر آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر والے کیا کرتے ہیں، آپ کو کچھ ہفتوں کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں، آپ کے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ہے، اپنا ویٹ ریڈیوس کر کے آ جائیں۔ تو آپ 2 ہفتے ٹائم لے کے جاتے ہیں، اگر تو آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کر کے واپس آ جاتے ہیں، جب وہ آپ کا ویٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ بی ایم آئی کے مطابق پورا ہوتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ فٹ آپ کو کر دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ انفٹ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی آپ کو ٹائم دے دیں فٹ ہونے کے لیے، 1-2 ہفتے کا پھر ٹائم دے دیں کہ آپ دوبارہ فٹ ہو کے آئیں، آپ کا بھی جو ہے نا ویٹ پورا نہیں ہے تو پھر آپ کو ٹائم دوبارہ بھی مل سکتا ہے، ورنہ زیادہ تر ٹائم ایک ہی بار دیا جاتا ہے، بار بار ٹائم نہیں دیا جاتا، کیونکہ آگے پھر آئی ایس ایس بی ٹیسٹ بھی ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ یہیں پہ آپ کو انفٹ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں اگر آپ کا ویٹ پورا نہ ہو۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ نے آئی ایس ایس بی ٹیسٹ دینا ہو اس کے لیے آپ تیاری کر کے جائیں اور اپنا ویٹ پورا کر کے جائیں۔ آگے ہوتا ہے آپ کی آئی سائٹ کا ٹیسٹ، اور جو آئی سائٹ ہوتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، وہ اس طرح کی اے بی سی سامنے ایک بورڈ پر لکھی ہوتی ہے اور اس بورڈ کے اندر لائٹس لگی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا۔ آپ اگر آنکھیں چیک کروانے کے لیے سول ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر سے آپ اپنی آنکھیں چیک کرواتے ہیں تو وہ اس طرح کی اے بی سی آپ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے، تو وہ اس اے بی سی کے پڑھنے سے اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہے یا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی ذرا ابھی جیسے دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے ٹی، وہ سٹک رکھے گا ٹی کے اوپر، یہ تمام لائٹس آن ہوں گی اور یہ تمام لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ سٹک رکھے گا۔ جب ٹھیک ہے آپ سے بولے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے تو آپ نے بولے ٹی ہے۔ اگر وہ آگے سٹک رکھتا ہے سی کے اوپر تو آپ سے بولے گا یہ کیا ہے، وہ آپ نے بولنا ہے سی ہے۔ جس ورڈ کے اوپر وہ سٹک رکھے گا آپ نے اسی ورڈ کا اس کو بتانا ہے۔
اور اس طرح یہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی جائے گی اے بی سی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ورڈ جس ورڈ پہ وہ اسٹک رکھے اسی ورڈ کو آپ نے بولنا ہے. تو اس طرح وہ آپ کی جو ہے آئی سائٹ چیک کر لے گا. پہلی لائن سے شروع کرے گا، ٹی ٹو زیڈ، ٹی او زیڈ، پھر ایل پی ای ڈی، پھر پی ای سی ایف ڈی، پھر ای ڈی ایف سی زیڈ پی. اس طرح یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کی کمپلیٹ نظر چیک کر لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلر میچنگ کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کلر کسی کا یعنی کہ کلر تو نہیں اور اس طرح جو ہے آپ کے یہ جو آئی سائٹ ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں. اور جو ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہاں کلر کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلر وہ 8-10 کلر رکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں یہ کون سا کلر ہے، یہ کون سا کلر ہے، یہ کون سا کلر ہے. تو کلرز نیمز آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ نا وہ گرین پوچھے تو آپ ریڈ بتاتے ہیں، وہ ریڈ پوچھے تو آپ گرین بتاتے ہیں، پھر بھی وہاں پر مسئلہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے کلرز نیم بھی یاد کر کے جانے ہیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. کوشش کیجیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. تھینک یو سو مچ.